سال کے لیے منتقل کرنا چاہتا ہے تو تم یہ کہتے ہو یہ جانتے نہیں ان کے بارے میں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، اس لیے ہم ان کے حق میں فیصلہ نہیں بننے دیتے، یہ دشمن ہیں، یہ محاذ لفظ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہے، اس لیے انہیں ہم ریاست کے خلاف سمجھتے ہیں۔ ریاست آفاق کے خلاف ہو سکتی ہے، ریاست میری محاذ قوم کے خلاف ہو سکتی ہے، لیکن محاذ قوم کیونکہ یہ بانجر پاکستان کی اولاد ہے، یہ ریاست کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ ریاست کے خلاف، ریاست میرے خلاف ہے، ریاست تمہارے خلاف ہے، ہم ریاست کے خلاف نہیں ہیں۔ اس پاکستان کو بچانے کے لیے اگر میسوری میں مشرقی پاکستان کی مثال کو تم یاد رکھو تو کون انکار کر سکتا ہے کہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے سب سے اگر کسی نے دیے صرف محاذ قوم نے دیے اور کسی نے قربانیاں نہیں کی۔ میں آپ سے ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمیں تانے دیے جاتے کہ ہم نے پناہ دی، یہاں سب غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر علی گڑھ میں، دہلی میں، یو پی میں، سی پی میں، آگرہ میں، لکھنؤ میں، حیدرآباد، دکن میں، آسام میں، بنگال میں اگر پاکستان کے لیے مسلمان ووٹ نہیں ڈالتا تو کیا پاکستان بنتا؟ مسلم لیگ نے الیکشن لڑا جو آج پورے ملک کے اوپر قابض ہے، اس پنجاب سے صرف ایک مسلم لیگ کی سیٹ آئی، ایک مسلم لیگ کی سیٹ پورے پنجاب سے آئی تھی۔ آپ نے پاکستان کے حق میں ووٹ تک نہیں ڈالا، قربانی کی بات تو دور کی ہے۔ اس کے بعد میرے مستقبل کے فیصلے آپ کرو گے، میری قوم کے مستقبل کے فیصلے آپ کرو گے، اس پاکستان کے مستقبل کے فیصلے آپ کرو گے۔ اس پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ اگر کوئی کرے گا تو صرف پاکستان کی عوام کرے گی، اور پاکستان کی عوام کی دانش کو چیلنج نہیں کیا جانا چاہیے، اس کو حقیر نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ میں آج ایک بات اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہر میرے بچے بچیاں جو چھوٹے جو 18 سال کے 22 سال کے یہ بچے بچیاں سوشل میڈیا کے اوپر متاثر ہو گئے، تبدیلی کی خواہش میں عمران کو سپورٹ کیا۔ آج بھی اگر گھروں میں ڈسکس کرو تو نوجوان بچہ کہتا ہے عمران بہت اچھا۔ کبھی سوچا تم نے کہ 18-22 کراچی کے نیشنل اسمبلی کے امیدواروں میں سے تحریک انصاف نے کتنے مہاجروں کا نامزد کیا ہے؟ اسے یہاں مہاجر نظر ہی نہیں آئے۔ جس پارٹی کو تم قومی دھارے کی پارٹی کہتے ہو اس نے کراچی میں بھی اگر 22 نشستوں کے اوپر نامزد کیا تو پشتونوں کو نامزد کیا۔ اس کراچی میں کیا پڑھے لکھے لوگوں کا، کیا کراچی کے اندر دانشوروں کا، کراچی میں مہاجر دانشوروں کا قہر پڑ گیا تھا؟ مہاجروں میں سے منتخب کرنے کے لیے اس کے پاس نمائندے نہیں تھے جس کو آپ قومی دھارے کی پارٹی کہتے ہو۔ اس نے شہر بھر کے اندر تباہی کے باوجود کبھی پرائم منسٹر کی حیثیت سے اس شہر میں آ کر قدم رکھا، اس نے کبھی تمہارے مسئلے حل کیے؟ 1100 ارب کا وعدہ کیا تھا عمران خان نے، کتنا وعدہ کیا تھا؟ 1100 ارب کا وعدہ کیا تھا اس شہر کے لیے، 11 روپے اس نے نہیں دیے تمہیں۔ اس شہر میں میں اور میرے جیسے لوگ کالج اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہ ملنے کی وجہ سے، ملازمتیں نہ ملنے کی وجہ سے اگر تحریک چلاتے تھے، نعرے لگاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ ہماری میرٹ کا قتل ہو رہا ہے اس کوٹا سسٹم کے ذریعے، یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ اس کوٹا سسٹم کے ذریعے میری مہاجر قوم کے پڑھے لکھے لوگوں کو، باصلاحیت لوگوں کو کالج اور یونیورسٹیوں سے محروم کیا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کے علاوہ ملازمتوں سے محروم کیا جا رہا ہے، اس لیے یہ کوٹا سسٹم ختم ہونا چاہیے۔ یہی نعرہ لگاتے تھے، یہی بات کرتے تھے۔ کوٹا سسٹم تمہارے منشور میں تھا کہ کوٹا سسٹم میرٹ کا قتل ہے، اسے ختم ہونا چاہیے۔ کیا ہوا؟ جس عمران خان کو تم سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ کے اس سے متاثر ہو جاتے ہو، اس شخص نے اس مہاجر قوم کے ٹیلنٹ کو، اس مہاجر قوم کی صلاحیتوں کو کچلنے کے لیے پھر دوبارہ سے اس نے کوٹا سسٹم غیر معینہ مدت کے لیے تم پر مسلط کر دیا، اور صرف یہی نہیں کیا کہ کوٹا سسٹم تمہارے پر مسلط کر دیا۔ اس شہر کی وہ جماعت جو آج اپنے آپ کو
شہر کی جماعت کہتی ہے اس شہر میں قسم کے شہری علاقوں میں ہمارا مینڈیٹ واپس مل گیا ہم کو. کہاں تک گنتی آتی ہے؟ کہاں تک گنتی آتی ہے؟ اگر کوئی شخص 10 تک گنتی کی طریقے کراچی ہمارا ہو گیا، اب تمہیں تو 100 تک گنتی آتی ہے، اس کے بعد یہ ملک تمہارا کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہر شخص اداکاری کر رہا ہے، ہر شخص مکاری کر رہا ہے. گنتی کی مبارک ہو کراچی تمہارا، کہاں سے ہو گیا کراچی تمہارا؟ اس شہر میں جب کوٹا سسٹم عمران نے تم پر غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کیا تھا، کس نے سپورٹ کی تھی؟ کون تھا حکومت کے اندر؟ یہی لوگ تھے جو آج کہہ رہے ہیں کراچی تمہارا ہو گیا. ارے کراچی کے لوگوں کے گردن پہ تم چھری پھیر کر یہ کہو کہ کراچی تمہارا ہو گیا. کیسے ہو سکتا ہے تمہارا کراچی؟ سرکاری گاڑیوں میں بیٹھ کر، سرکاری وسائل استعمال کر کے، سرکاری سرپرستی میں تم نے جلسے کر کے لے لیے، تمہیں عوام نے مسترد کر دیا. اس کے بعد اگر تم نتائج سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے بنا بھی لو تو عوام کے دل نہیں جیت سکتے. عوام کا دل وہی جیتے گا جو عوام کے دلوں میں رہتا ہے، جو عوام کی بات کرتا ہے، جو عوام کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے. کوٹا سسٹم کی سپورٹ کس نے کی تھی؟ متحدہ قومی موومنٹ گورنمنٹ کے اندر تھی، اور وہ غیر معینہ مدت کے لیے کوٹا سسٹم ہم پر مسلط کیا گیا. اس شہر میں تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ اس بہادر قوم کے مسائل اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو. اگر اس قوم کو منجزار سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو. اگر کوئی اس مہاجر قوم کو بہتر مستقبل دے سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو. کسی غیر کی طرف دیکھنا، کسی غیر سے امیدیں وابستہ کرنا، یہ عقل مندی نہیں ہے. جب تم رات بھر بیٹھ کر غیروں کے لیے سوشل میڈیا پہ کام کر سکتے ہو تو اپنی قوم کے لیے کرنا سیکھو. اپنی قوم کے لیے سوچنا شروع کرو، اپنی قوم کے لیے فکر مند ہونا شروع کرو، اپنی قوم کے بارے میں لکھنا شروع کرو، اپنی قوم کے بارے میں پڑھنا شروع کرو. جب تک میری قوم کی بچیاں بچے یہ غیروں کے شہر سے باہر نکل کر سوچو کبھی کہ جو شخص تمہیں اچھا لگنے لگا تھا اس شخص نے شہر کو 11 روپے نہیں دیے، 11 ارب کا وعدہ کر کے صرف تم لوگوں کو پھیلا کے چلا گیا. کوٹا سسٹم تم پر مسلط کیا، آپ اس کے شہر سے باہر نکلے. اس کے بعد ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں. میرا الطاف سے کوئی سیاسی رشتہ نہیں، لیکن میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں. میرا میں آج یہاں اگر آیا اس محبت کی وجہ سے آیا کہ یہی علاقہ تھا جہاں ہم نے مہاجر سیاست کا بیج ڈالا. ہم نے سیاست کی بنیاد ڈالی تھی مہاجر سیاست کی. یہی علاقہ تھا فرٹ بیریا، یہی گلیاں تھی جہاں ہم نے تحریک چلائی تھی. اس وجہ سے اس علاقے سے اور علاقوں کی بنسبت زیادہ گہرا رشتہ نظر آتا ہے. میں جانتا ہوں کہ یہاں پر بھی لوگ گرفتاری کے خوف سے کہیں نہ کہیں کسی جماعت کے اندر موجود ہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ مہاجر سیاست پر، مہاجر نظریے پر کام کرنے والا کوئی نوجوان زندگی کے آخری سانس تک مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو الگ کر ہی نہیں سکتا. اور اگر میں مہاجر نظریے سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا تو ظاہر مہاجر نظریے سے جڑے لوگوں کے ساتھ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی وابستگی ضرور ہوتی ہے. میں اگر کوئی شخص یعنی ظاہر میری پارٹی کا کارکن مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر جماعت اسلامی کا ہے تو جماعت اسلامی کے سراج الحق کو اپنا لیڈر مانتا ہے. اگر کوئی شخص پیپلز پارٹی کا ہے تو بلاول زرداری کو اپنا لیڈر مانتا ہے. میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ بلاول اور اس کے پیپلز پارٹی کے کارکنان کے محبت کے راستے میں آفات آئے. کبھی نہیں چاہوں گا کہ سراج الحق اور جماعت اسلامی کے کارکنان کی محبت میں آفات راستے میں آئے. اور کبھی نہیں چاہتا
کہ الطاف اور الطاف کے کارکنان کی محبت میں آفاق بیچ میں آئے. میں تمہیں اس بات کو یقین دلاتا، میں غیرتی سے انکار نہیں کر سکتا. ظاہر اس کو ریاست کے ساتھ معاملات ہیں، جب تک ریاست کے ساتھ معاملات سیدھے نہیں ہوتے، آفاق کا اختلاف ختم نہیں ہو جائے، تب بھی آفاق کچھ نہیں کر سکتا. اس کو ریاست کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کرنے. لیکن اگر آج انتخاب ہو رہے ہیں اور ان انتخابات میں اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ ان حالات میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، کس کو سپورٹ ہو رہی ہے؟ ان لوگوں کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مہاجر سیاست کے تابوت میں آخری کیل ڈال دیا. اگر میں اس میدان کو کھلا چھوڑوں، میں ان طاقتوں کو سپورٹ کر رہا ہوں جو مہاجر دشمنی میں حدیں پار کرنے والوں کو سرکاری سپورٹ کر رہے ہیں. میں ان سرکاری اداروں کو سپورٹ کر رہا ہوں. اگر میں الیکشن سے فرار اختیار کر کے ان لوگوں کو میں راہ ہموار کر کے دے دوں، میں آپ لوگوں سے سب سے درخواست کرتا ہوں، گلیوں میں نکلو، عوام سے ملو اور کہو کہ آفاق نے کہا ہے کہ تمہارے اور الطاف کے محبت کے راستے میں کبھی آفاق رکاوٹ نہیں بنے گا. لیکن اگر الطاف الیکشن سے اپنے آپ کو علیحدہ کرے تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ کر اس قوم کے ساتھ ظلم مت کرو، اس لیے کہ تمہاری قوم کے خلاف کام کرنے والوں کو ایجنسیاں سپورٹ کر کے، سرکاری ادارے سپورٹ کر کے ان کو الیکشن جتوانا چاہتے ہیں، تم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اگر تم گھر بیٹھو گے تو ان کے کام کو آسان کرو گے. لیکن اگر ان کے خلاف ووٹ ڈالا اور اتنا ووٹ ڈالا کہ وہ نتائج تبدیل نہ کر سکے، تو یہ قوم کے ساتھ ہمدردی ہوگی، نہ میرے ساتھ وفاداری ہوگی، نہ الطاف کے ساتھ غداری ہوگی. یہ قوم کے ساتھ وفاداری ہوگی اور قوم کے ساتھ اور نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا، قوم کے ساتھ اور نظریے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا وقت کا تقاضا ہے. اگر تم لوگ گھر بیٹھ جاؤ گے اور کسی کے حکم کی تعمیل کرو گے تو دیکھو، میں یہ اس وقت کڑواہٹ پھیلانا نہیں چاہتا، میں کرسیاں بڑھانا نہیں چاہتا. میرے خلاف متعدد پلیٹ فارموں کے اوپر 10 باتیں کی گئی، غدار ہے، فلاں ہے. میں نے جواب نہیں دیا، صرف اس لیے نہیں دیا کہ میری قوم پہلے مایوسی کا شکار ہے. میں اس کا جواب اگر دینے بیٹھ جاؤں، میں بتانا شروع کر دوں کہ تم نے مہاجر قوم سے، مہاجر لفظ سے بے وفائی کرنے کا ارادہ کس دن کیا تھا، کس کے گھر میں بیٹھ کر کیا تھا، کتنے پیسے لیے تھے. یہ سب چیزیں پاکستان کے اندر مہاجر قوم کو رسوا کریں گی، مہاجر قوم کی مایوسی کو بڑھائیں گی. میں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ میں تمہاری اور الطاف کی کسی شخص کی اگر کوئی محبت کا رشتہ ہے اس میں آڑے نہیں آؤں گا. اگر وہ الیکشن لڑتا ہے ووٹ ڈالو گے مجھے شکوا نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص الیکشن سے دستبردار ہو جائے، اگر کوئی شخص بائیکاٹ کرے تو خدا کا واسطہ گھر مت بیٹھنا، خدا کا واسطہ ان لوگوں کے لیے راستے کھلے مت چھوڑنا جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مہاجر قوم کی پیٹ پر چھڑا کھول کر مہاجر سیاست کے تعلق میں مہاجر ہوگی. ایک فیصلہ کر لو کہ میرا رشتہ آفاق سے ہو سکتا ہے، میرا رشتہ کسی بھی شخص سے ہو سکتا ہے، لیکن کسی کے ساتھ میرا رشتہ نظریے کے بعد ہے. پہلے میرا رشتہ میری قوم اور میرے نظریے سے. اگر مہاجر نظریے سے آفاق جڑا ہے تم اس کو سپورٹ کرو، اگر مہاجر نظریے سے انحراف کرے آفاق کو مسترد کر دو. اگر تمہاری سوچ یہ پختگی کے ساتھ آگے بڑھے گی، خدا کی قسم مہاجر قوم کو تقسیم کرنے والی ساری قومیں، ساری قوتیں، سارے ادارے ناکامی سے دوچار ہوں گے. اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اگر کسی کو سپورٹ کریں گے تو مہاجر نظریے کی بنیاد پر، مہاجر پرچم کی بنیاد پر. میں لوگوں سے یہ بار بار پوچھتا ہوں، میں نے پہلے جنہوں میں بھی پوچھا تھا کہ سرکاری خرچے پر، سرکاری پولوں پر ٹھیکیداروں کے ذریعے ہزاروں پرچم لگائے، لیکن خدا کا واسطہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہنا. یہ دکاندار مجھے بتائیں پچھلی مرتبہ یہاں جب یہ مہاجر پرچم لگا تھا تو سن کے کیفیت کیا تھی؟ رو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب اس پرچم کے سینے پر مہاجر لکھا ہوا میں دیکھتا ہوں، میری قوم کے بزرگ دیکھتے ہیں، میری قوم کی مائیں دیکھتی ہیں. خدا کی قسم لیاقت آباد پہ ہینڈل تقسیم کر رہے تھے،
اس بہادر پرچم کو دیکھ کے گاڑیاں رک گئی، ریورس کیا، کہا کہ یہ پرچم ایک طویل عرصے کے بعد ہم نے دیکھا ہے اور اس پرچم کو بلند ہونا چاہیے۔ اس پرچم کے اوپر لکھا لفظ میری اور میری قوم کی شناخت ہے، تو اس پرچم کو میں بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ اس پرچم پہ سے جب لفظ بہادر کھینچا تھا تو میرے سینے کے اوپر آپ نے چھریاں چلائی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ میں اس لفظ کو کبھی مرنے نہیں دوں گا، اس لیے کہ اس لفظ کی خاطر میں نے ان لوگوں کے گھروں میں جنازے اٹھتے دیکھے جن کی ماں نے الطاف کی فرمائش پر، ہمارے کہنے پر، ہمارے ساتھیوں کے کہنے پر الطاف کے ساتھ چلنے والے تمام لوگ اس کے اندر گوائے۔ ہم نے باہر عوام سے ایک ایک بیٹا مانگا تھا اس تحریک کے لیے، لوگوں نے اپنے بیٹے قربان کیے۔ میں ان لاشوں کو اپنے ہاتھوں سے تکفین کی لیے لے گیا۔ میں اس بہادر لفظ کو میں نے لوگوں سے کہا تھا، شاہ فیصل کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ کو یاد ہے آفتاب نور کہ جو گرین ٹاؤن کے پنجابی پٹھان تمہارے پرچم اتارنا چاہتے تھے اور وہ پرچم کی رات کو چوکیداری کیا کرتا تھا، اس بہادر پرچم کی حرمت کے لیے اس نے اپنی جان دے دی۔ اس کی لاش اٹھا کر اگر میں یہ سوچوں کہ اس کے خون کا بدلہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس پرچم پہ لفظ بہادر کی بجائے پتنگ بنی ہو، اس لفظ بہادر کی بجائے کسی شخص کا نام لکھا ہو، کسی پارٹی کا سمبل بناؤ، اس پرچم پہ اگر کسی چیز کی تحریر کا حق ہے تو وہ صرف لفظ بہادر ہے، اس کے علاوہ اس کو کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ میں تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو سب کو میں تمہیں تمہارے ساتھیوں کو اور یہ جو دکانوں میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی آفاق کو نہیں سنا یا جو لوگ کبھی پارٹی کا حصہ نہیں رہے، میں ان سے بھی کہتا ہوں کہ اس لفظ بہادر کی بنیاد کے اوپر اس پرچم کی حرمت کا خیال کرو۔ اس قوم کو کسی دلدل سے نکالنے کے لیے کسی غیر کی مدد کی طرف قوت رکھنا، دیکھو زندہ قوم میں کبھی بھی حالات کے رحمت عمر اپنے آپ کو نہیں چھوڑتی۔ میں مولانا آزاد کی جب اسپیچ کبھی کبھی دہراتا ہوں، سنتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ ہم کس قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ آج میں اور میری قوم کے لوگ اپنے آپ کو حالات کے رحمت عمر پر چھوڑ کر یہ کہتے ہیں جو فیصلہ حکومت نے کر لیا، حکومت کے اداروں نے کر لیا، ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے لوگوں نے اپنے آپ کو حالات کے رحمت عمر پر چھوڑ دیا۔ یار اگر ایجنسی نے فیصلہ کر لیا تو پھر ظاہر ہمارے ووٹ کی کوئی قدر نہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرنے والے لوگوں، اللہ کے نام پر ہجرت کر کے آنے والے لوگوں کی اولادوں، اگر اللہ پر یقین ہے، اللہ پر ایمان ہے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہوتے، اللہ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ جن کو تم اس زمین پر خدا مانتے ہو ان کے دو ہاتھ ہے اور میں دو ہاتھ والوں کو خدا نہیں مانتا۔ تمہیں بھی اپنا سینہ چوڑا کر کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ میری قوم کی تقدیر میں لکھوں گا، میری قوم کی تقدیر میرے لوگ لکھیں گے۔ میں تمہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ تمہارے جب مولانا آزاد کی اسپیچ سنی وہ شخص کہتا ہے کہ تم آج کس بات سے خوف ہوگا؟ تمہیں یاد نہیں کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو سینے پہاڑ کے سینے روکتے ہوئے چلا کرتے تھے؟ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جو ہوا کے رخ پہ نہیں چلتے تھے سوکھے پتوں کی طرح، بلکہ ہوا کا رخ اپنی مرضی سے اپنی قوم کے اپنے تبدیل کیا کرتے تھے۔ جہاں بھی طوفان ان کو دیکھ کر ڈرا کرتے تھے، آندھی طوفان اپنا راستہ تبدیل کیا کرتے تھے۔ آج اس قوم کے لوگ اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ اگر ان کا فیصلہ ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، خدا ایک ہی ہے، اپنے آپ کو اگر اس سے جوڑ دو تو پھر جدوجہد کرو، محنت کرو، ہمت کرو، اپنے آپ کو زندہ قوم ثابت کرنے کے لیے حوصلوں کی ضرورت ہے۔ اور جو شخص ناکامی سے ڈرتا ہے وہ کامیابی کی سیڑھی نہیں چڑھا کرتا۔ اور اگر تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، کامیابی کے یقین پہ تو کمزور ترین آدمی بھی کام کر لیتا ہے۔ کامیابی کا یقین نہیں، مجھے کامیابی کا عزم چاہیے،
کامیابی کے لیے ٹھان لینا تمہارا فیصلہ وہ چاہیے کہ ہم کامیابی حاصل کریں گے. اور جس دن تم نے یہ فیصلہ کر لیا, جس دن تم نے یہ عزم کر لیا کہ مہاجر قوم کو اس طرح مایوسی کے اندھیرے میں نہیں چھوڑیں گے, آنے والی نسلوں کے لیے اندھیرا نہیں چھوڑیں گے, بلکہ اجالا کر کے جائیں گے, سچائی کا اجالا, قوم پرستی کا اجالا, حقوق کی جدوجہد میں مہاجر نظر کا اجالا کر کے جائیں گے, تاکہ آنے والی نسل کسی کی غلامی برداشت کرنے کی بجائے زندہ قوموں کی طرح, آزاد قوموں کی طرح سینہ تان کے شہر میں رہ سکے. یہ شہر, یہ ملک تمہارے بزرگوں کا بنایا ہوا کسی کی میراث نہیں ہے, اور کسی نے تمہیں پناہ نہیں دی. جو لوگ آج تمہیں ایک اور مزے کی بات, جو لوگ آج تمہیں کہتے ہیں پاکستانی بنو, پاکستانی بنو, کبھی سوچنا اور سینہ ٹھوک کے بلند آواز میں کہنا کہ آج ہمیں تم پاکستانی بننے کا درد دے رہے ہو. ہمارے بزرگ پاکستان میں آنے سے پہلے پاکستانی تھے, اور ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنایا تھا, تو تم پاکستانی بنے ہو نا, تم پنجابی تھے, پٹھان تھے, سندھی تھے, پرتی تھے. اگر تم نے پاکستانی بنایا تو میرے بزرگوں نے یہ ملک بنا کر تمہیں پاکستانی بنایا. میں تم سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور حوصلے کے ساتھ اس الیکشن کو الیکشن کی طرح لڑو, نتائج کی پرواہ کیے بجائے یہ سوچ کر کہ تمہارا ووٹ قیمتی ہے, تمہارا اتحاد قیمتی ہے. اگر کوئی شخص الیکشن سے دور ہو گیا, کوئی شخص الیکشن سے اپنے آپ کو دور کرے, خدا کے واسطے تم گھر پر بیٹھو, الیکشن میں حصہ لو. کامیابی تمہاری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے, تم انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں رضوان کرے. اللہ حافظ.